بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو آج ہم جب اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو دس مارکس کمپلیشن آف 15 ایئرز آف پروگرام 11th آر. الحمدللہ 15 سال اس سفر کو ہو گئے پروگرام 11th آر کے. اور تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور نیٹ ورک کا بہت شکر گزار ہوں. اور ظاہر ہے اس دوران اگر آپ لوگوں کا یہ بھروسہ نہ رہا ہوتا تو سفر اتنا عرصہ نہ چل سکتا. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ظاہر ہے جب انسان ہے سب سفر کرتے ہیں تو اس میں گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ سے, تو کبھی کچھ کوتاہیاں کمیاں خامیاں بھی نہیں ہوں گی ظاہر ہے. تو اگر ایسی کسی بھی بات کسی بھی ایکٹ سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے بہت معذرت خواہ. لیکن آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد بہت بہت شکر کہ 15 سال کا سفر آج پروگرام 11th آر کو طے ہوا الحمدللہ. اب آتے ہیں پروگرام کے جانب باقاعدہ ایک, اور ہم ظاہر کوشش کرتے ہیں کہ ذرا گفتگو کو آگے لے کے چلیں جہاں پر بات رکی ہو وہاں سے. ایک عجیب و غریب کام ہوا اوور دا ویکینڈ. بظاہر ایک بڑی ایکٹیویٹی تھی لیکن وہ ایکٹیویٹی اس انداز سے نہیں ہو سکی. اور یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, خود اس ایکٹیویٹی سے متعلقہ لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہم نے جس طرح سوچا تھا ویسے ایگزیکیوٹ ہو نہیں سکے. وہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے عمران خان صاحب نے, جس کے بانی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست کو یعنی اب تحریک ایک اور مرحلے میں داخل کی جائے میری رہائی کے حوالے سے, ملک میں قانون کے نظام کی بالادستی کے حوالے سے, اور یہ تحریک 5 اگست کو اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جائے. 5 اگست کا مطلب ہے آج 14 جولائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 20 دن تقریباً, اس سے بھی کم. تو ایسے موقع پہ اچانک ایک موومنٹ نظر آئی, غیر معمولی موومنٹ, جب ایک صوبے کا سی ایم یعنی کہ علی گنڈا پور صاحب چل پڑا اپنے پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ ایک دوسرے صوبے کی جانب. وہ ساری ڈیٹیل آپ جان چکے ہیں تو میں دہراتا نہیں ہوں, لیکن بہرحال اس میں بھی آپس کے معاملات اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ ساری بات ہی, یعنی ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے پھر سلمان اکرم رائا صاحب کا ٹویٹ آیا ہے, سیکرٹری سلمان اکرم رائا صاحب کا اس حوالے سے, اور اس کا بھی تعلق آپس کے اختلافات سے ہے پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کیا ہے اور کیا ہوا, کیا مسئلے مسائل, اس پر ہم بات کرتے ہیں ابھی. اس میں اب ایک اور چیز بھی ہونی ہے کہ اب جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا ہے, کے پی کی اسمبلی کا ہیئت تبدیل ہو گئی, تو ایک سوال نے جنم لیا کہ کیا کے پی کی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے, کیونکہ اب یہ سارے اراکین پی ٹی آئی کے نہیں آزاد ہیں. آزاد ہیں کا مطلب ہے کوئی یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. ظاہر پی ٹی آئی کے نظر میں یہ فیصلہ غلط ہے, لیکن بہرحال اب صورتحال تو یہی ہے. تو ہم ذرا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف, میں جاننا چاہوں گا ان کے لوگوں سے جاننا کہ ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب سے ان کے اختلاف ہے بھی تو بھی کیا باقی پرابلمز کم ہیں, اداروں کے ساتھ مسائل, پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ مسائل, یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل, کہ انہوں نے مولانا صاحب کے خلاف بھی پورے کا پورا ماسک کھول لیا. تو ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت ہی سخت ترین زبان استعمال کی مولانا صاحب کے بارے میں, یعنی تو تراک, تو سمجھتا کیا ہے, مطلب وہ دکھائیں گے آپ کو, اور ساتھ میں ایک چیلنج بھی کیا. ہم ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں, ذرا آگے بڑھتے ہیں اور سارے ایسپیکٹس کور کریں گے. تو ذرا پہلے آپ دیکھیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے اسی لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے مولانا صاحب کو ایک چیلنج بھی کیا. وہ کیا تھا ذرا دیکھیں. مولانا صاحب تو تکڑا ہو جا, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا, آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخوائی کر رہا ہے. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے, تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. جب آپ کا بھائی قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بن رہا تھا اس وقت جمعیت علماء اسلام بائیکاٹ پر تھی, تو مقابلہ ہی نہیں ہوا. کس کی ضمانت ضبط کی آپ نے؟ مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کی ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور روڈ پر کھڑا کر دیا. وہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, پہلے اس مفتی محمود کے بیٹے سے مقابلہ کر لو, پھر اس مفتی محمود کے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لانا. جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کی عوام کو بہت جلد آپ کے اس کرپشن, بد انتظامی اور بد امنی میں لت چڑی ہوئی حکومت سے چھٹکارا دینے جا رہی ہے. 2 سوالات ہیں معصومانہ. ایک علی امین گنڈا پور صاحب سے, پی ٹی آئی کے دوستوں سے, کہ ٹھیک ہے آپ کا مولانا کے ساتھ پچھلے دنوں تو بہت زیادہ قربت ہو گئی تھی ماشاءاللہ, امام جماعت, مقتدی, بڑا کچھ سارا کچھ ٹھیک ہے نظریاتی, لیکن اختلاف تو ہے, تو اختلاف برقرار ہے. ابھی ضرورت کیا ہے ان بیانات سے اتنی مولانا صاحب کے خلاف فائرنگ کر کے اچیو کیا کرنا ہے, فائدہ کیا ہے اس کا؟ یعنی اگر کچھ بہرحال یہ تو ہے نا کہ جیسے تعلقات نون سے ہیں اتنے خراب تو نہیں مولانا صاحب کے پارٹی, تو یہ پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے, اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک حلقے تک کا چکے ظاہر ان کے تو براہ راست کمپیٹیٹر ہے مولانا صاحب. علی امین گنڈا پور صاحب نے ہرایا مولانا صاحب کو اپنے حلقے سے, فیکٹ ہے. تو وہ ایک حلقے کی سیاست پوری پی ٹی آئی کی سیاست پہ حاوی تو نہیں ہو رہی. تو یہ سوال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کریں گے, اور ان کے بہت ہی ریلیونٹ جو ساتھی ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے وقت نکالا ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں جناب ملک عامر ڈوگر صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم ان سے اور حوالوں سے بھی ظاہر ہے بہت سارے حوالوں سے ہم نے بات کرنی. اور دوسرا سوال مولانا صاحب کی جماعت سے ہی بنتا ہے کہ ایک طرف تو مولانا صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اور شیڈنگ میں دلچسپی نہیں ہے, ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے پی ٹی آئی کی, ہمیں کے پی کے گورنمنٹ گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی اسی ویڈیو بیان میں کوئی اور نہیں بلکہ مولانا کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ لوگوں کو نجات دلائیں گے اس حکومت سے.
تو مولانا صاحب کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے؟ صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. جناب آغاز یہیں سے کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا مالک عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ جناب مولانا ضیاء الرحمان صاحب خود بھی موجود ہیں, جن کی آپ نے ابھی یہ گفتگو بھی سنی. تو دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. میں عامر صاحب کی اجازت سے ضیاء الرحمان صاحب سے آغاز کرتا ہوں. ضیاء صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا, یہ میرا خیال ہے جوش خطابت میں کہہ گئے, آپ روانی میں کہہ گئے, جملے سے جملہ جوڑتے ہوئے کہہ گئے کہ بہت جلد ہم جو ہے وہ صوبے کی عوام کو آپ کی حکومت سے نجات دلائیں گے. اس لیے کہ آپ کی پارٹی کے تو بہت سارے بیانات پچھلے 2-4 دنوں کے آن ریکارڈ ہیں, جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. ہاں, آپ کو اچھا لگے گا اگر پی ٹی آئی خود جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کے بجائے کسی اور کو لے آئے, چونکہ گنڈاپور صاحب ایسی ضمانت ہے, معقول آدمی نہیں ہے. یہ کہا تھا آپ نے. تو وسیم بھائی بہت بہت شکریہ بھی, آپ کو مبارکباد بھی. آج 15 سال آپ کے اس پروگرام کے پورے ہوئے ہیں الحمدللہ سر. اس معیاری صحافت پر میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بالکل واضح ایک بات ہے, ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے, یہ آج کا موقف نہیں ہے, یہ 2018 میں بھی یہی موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے کنٹرول اور مینجڈ الیکشن سے اتفاق نہیں, اور یہی ہمارا سٹانس جو ہے وہ 2024 کے الیکشنز میں بھی تھا. اور ہم یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں الیکشن رگڈ ہوئے ہیں, پنجاب میں رگڈ ہوئے ہیں, سندھ میں رگڈ ہوئے ہیں, بلوچستان میں رگڈ ہوئے ہیں, تو کے پی میں کیسے نہیں ہوئے؟ تو ہم نے تو ان کو بھی کہا کہ پورے پاکستان میں یہ الیکشن مینجڈ اور کنٹرول ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ پورے پچھلا سال اور تقریباً 1.5 سال کے لگ بھگ کا یہ عرصہ دیکھ لیجئے کہ اس خیبر پختونخوا میں جس طرح کی بدامنی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک چلے جائیں, آپ کورم ایجنسی سے لے کر اسماعیل خان تک چلے جائیں, یہ پورے علاقے میں جس طرح کی بدامنی ہے, جس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جس طرح بندوق بردار روڈوں پر نکل کر گاڑیوں کو روکتے ہیں, یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ کی پارٹی کے سربراہ نے کبھی بھی اس حکومت کو گرانے کی بات تو نہیں کی جو آپ نے کر دی ہے. تو اب آپ کا جوش خطابت سمجھا جائے, پارٹی پالیسی سمجھا جائے؟ نہیں, میں بالکل اسی پہ آگے آ رہا ہوں. وہ یہ کہ ان ساری باتوں سے جب کرپشن بھی ہو رہی ہے, جب بدعنوانی بھی ہو رہی ہے, بد انتظامی بھی ہو رہی ہے, تو جمعیت علماء اسلام اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. اب یہاں پر دیکھیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وسیع ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اراکین کو توڑیں گے, پھر ہم اکٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ گرائی جائے گی. انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ یہ سب سے پہلی پرائیورٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ ہم چاہے اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں, لیکن ود ان پی ٹی آئی آپ کم از کم ان چیزوں کو ایڈریس کریں, آپ اس حکومت کو تبدیل کریں, اور آپ ایڈریس کریں اس بدامنی کو, آپ ایڈریس کریں اس کرپشن کو, آپ ایڈریس کریں اس بدعنوانی کو. تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے جو سوال آپ کر رہے ہیں, ہمارا حکومت گرانے سے مقصد نہیں ہے, ہمارا ان کے ود ان پی ٹی آئی مولانا صاحب نے جس طرح کہا کہ ان کی حکومت کی تبدیلی سے ہے. اچھا, یہ وضاحت آ گئی. اور یہ آپ سے اسپیسیفک سوال اس چیلنج کے حوالے سے جو گنڈاپور صاحب نے کیا, حالانکہ آپ کو نہیں کیا تھا, وہ تو ظاہر ہے مولانا صاحب کو کیا تھا, آپ نے جو جواب دیا ہے یہ اگین یہ ایک بس ترکی بترکی جواب دے دیا ہے, یا یو مین اٹ؟ آپ واقعی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ جس کی بھی نگرانی میں الیکشن کروانا ہے کروا لو, اور میں الیکشن لڑنے کو تیار ہوں گنڈاپور صاحب کے خلاف, اور اگر میں ہارا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا؟ یہ آپ نے بس ایک سیاسی بیان دے دیا یا آپ سنجیدہ ہیں؟ وسیم بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کا بیان اگر آپ نے جس طرح تمام لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ نے ابھی اس کو چلایا بھی, انہوں نے کہا کہ میرا بھائی استعفیٰ دے گا اور میرا بھائی جو ہے پھر مولانا صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ لیں. تو یہ جب ان کے بھائی پہلی دفعہ ابھی ضمنی الیکشن میں جب کینڈیڈیٹ بن رہے تھے تو ان کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کینڈیڈیچر میں نے فائل کیا تھا, اور بائیکاٹ ہو گیا تھا ضمنی الیکشن کا جمعیت علماء اسلام کا پورے پاکستان کا, تو میں الیکشن نہیں لڑ سکا اس بائیکاٹ کی وجہ سے. تو جب ان کے خلاف کینڈیڈیچر ہی میں نے فائل کیا, تو اگر ان کے بھائی نے سیٹ چھوڑنی ہے تو پھر مقابلہ تو میں نے کرنا ہے نا لاجیکلی, تو چیلنج بھی میں نے ایکسپٹ کیا. آپ تیار ہیں یعنی اب ان کی طرف جواب کا انتظار ہے کہ دنیا کے کسی بھی ایجنسی کی نگرانی میں الیکشن کرا لیں اور آپ فیصل امین گنڈاپور صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کی حکومت ہو, جس ایجنسی کی نگرانی میں کرانا ہے, کیمرے لگانے ہیں, جو کچھ کرنا ہے ان سے کہیں
जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन का आपके चैलेंज को कबूल किया है। हमने चैलेंज नहीं दिया, उन्होंने चैलेंज दिया, हमने कबूल किया। आप आए मैदान में, ये गज और ये मैदान मुकाबला करके देख लें, चैलेंज लेना पड़ जाए। चूंकि वो जो आप जिस इलेक्शन की बात कर रहे हो उसमें फैसल अमीन गंडापुर साहब ने लिए तकरीबन 67,000 वोट्स। आप तो ज़ाहिर है आपने कहा कि हमने तो कैंडिडेट वापस ले लिया था। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी आई 22,000 वोट, और खुद मौलाना साहब बमुकाबले अली अमीन गंडापुर साहब का नतीजा क्या था? गंडापुर साहब राउंड ऑफ 93,000 वोट्स, मौलाना फजलुर रहमान साहब 60,000 वोट्स। मौलाना साहब को गंडापुर साहब 35,000 वोट से हरा चुके हैं एक ऐसे इलेक्शन में पीटीआई साइड लाइन थी। ये कैसे साइड लाइन थी वसीम भाई? मैं एक छोटा सा सवाल आपकी तरह मासूमाना सवाल मैं कर लेता हूँ। ये कैसे साइड लाइन थी पीटीआई कि चले पीटीआई साइड लाइन होगी, मुझे उस बयानी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब कैसे साइड लाइन थे कि वो उनको निशान मिला, उन्होंने अगले दिन निशान की तब्दीली का जो है वो दरखास्त दे दी, फिर उनके का निशान तब्दील हो गया, फिर उन्होंने एक और सूबाई असेंबली पे इलेक्शन लड़ना था तो उनको वही निशान उस नशिस्त पे भी मिल गया, फिर उनके साथ इत्तेहाद में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे फिर सेम वही निशान उनको उनके उम्मीदवारों को भी मिल गया। तो आप वही तासुर दे रहे हैं कि मैच कहने का फिक्स है। अगर मैं इजाजत दें, मैं पहले जरा यही बात एक छोटा सा वसीम भाई मुझे सिर्फ एक बात की इजाजत दें कि ये जो कहते हैं ना कि जी हम ज़ेर एताब थे, आज भी अली अमीन गंडापुर वजीर आला होते स्टे पर वजीर आला है, स्टे पर इस वक्त जो है वो एमपीए हैं। तो इतने 1.5 साल से एक बंदा स्टे पर बैठा हो और उसके बावजूद भी वो कहे कि कहीं ना कहीं उनको नवाजिशात हैं। सही। अच्छा आमिर डोगर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि हमने आगे बहुत सारी और बात करनी नहीं, पहले अगर इसी हवाले से बता सकें, ये अगेन गंडापुर साहब का इसको एक जाती बयान समझे, उनकी एक मुखासमत है, ज़ाहिर है मौलाना साहब की हल्के की हद तक वो कोई राज तो है नहीं, तो उन्होंने बस कह दिया फ्लो में, ऐसा ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादामी साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आज आपके प्रोग्राम के 15 साल मुकम्मल हुए सर, नवाज़। और आपका शुमार पाकिस्तान के बड़े सीनियर और यंग जर्नलिस्टों में होता है। आपने अपने स्टाइल से, अपनी तर्ज गुफ्तगू से अपना बड़ा मकाम बनाया है और आपका टॉक शो हमेशा बड़ा पॉपुलर रहा है और पॉपुलर है। देखें, गंडापुर साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की और उनकी फैमिली की लड़ाई एक लोकल लड़ाई है। ज़ाहिर है ये एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, इंतखाबी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, उसी दंगल में ये उतरते रहते हैं। और अली अमीन साहब जो हैं वो अभी रिसेंटली, जिस तरह आपने रिज़ल्ट बताया, उन्होंने मौलाना साहब को हराया है। तो लेकिन हमने तो पहले कोशिश ये की थी, जब खान साहब का मैसेज आया था कि अली अमीन खान साहब को कहें कि अपनी लोकल सियासत को अब अलग रख के मौलाना साहब को अलाइंस में और बल्कि अलाइंस की लीडरशिप उनको दी जाए, जो एक हमारा अपोजिशन पर मुश्तमिल जमातों का अलाइंस था। और अली अमीन साहब ने भी कहा कि जी मेरी ज़ाती मुखालफत, इलाकाई मुखालफत को मैं बालाए ताक रख कर अपोजिशन के वसी तर इत्तेहाद के लिए मैं हाज़िर हूँ, और जो ताउन मुझसे जिस तरह का भी चाहिए होगा उसके लिए मैं बिल्कुल मुझे कबूल है। अब ये परसों जब हम इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रैली लेकर निकले तो बड़े अरसे से सीज़ फायर था, तो उसी दिन आपने देखा कि पहल की मौलाना साहब ने पेशावर, ज़ाहिर है वो पेशावर गए और आगे सेनेट का इलेक्शन था और उस टेम्परेचर को मौलाना साहब ने हाई करना था। मेरा तो बड़ा उनका एहतराम का रिश्ता है, ज़ाहिर रहमान साहब भी छोटे भाइयों की तरह है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ और हमारा ताल्लुक़ मुल्तान से है, ज़ाहिर है मुल्तान भी इनका सेकंड होम है, जिस तरह डेरा इस्माइल खान है। तो वहाँ जाके मौलाना साहब ने ज़ाहिर फिर अपने रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो गोलाबारी करनी थी, और उन्होंने अपना एक उनका स्टाइल है, उसने उन्होंने गोलाबारी की। और वो फिर ये कैसे हो सकता है कि फजलुर रहमान साहब गोलाबारी करें KPK में बैठ के और उसका जवाब अली अमीन खान ना दे, तो फिर उन्होंने मौलाना साहब ने कभी भी वो अपने अंदाज से बात करते थे, अली अमीन साहब तो अबे तू समझता क्या है, तो मतलब ये जो हर बात पे कहते हैं तू क्या है, तुम कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, यही अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मौलाना साहब ने भी, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पेशावर गए थे, तो अपनी पार्टी, अपने कारकुनों को और एक वहाँ अपोजिशन का भी एक रोल वो अदा कर रहे हैं। KPK में रोल दिखाना था ना आपको, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ काम आपको कंपनी की मशहूरी के लिए भी करने पड़ते हैं ना। तो ये एक तरफ अलग मामला रह गया और ये इस तरह चलता रहेगा।
تو اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جناب پی ٹی آئی اور مولانا, پی ٹی آئی کا جو اصل حریف ہے وہ اس وقت نون اور باقی معاملات وہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے مولانا صاحب سے تعلقات بہت خراب ہو گئے. اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے. علی امین صاحب نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. مولانا صاحب ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کا حصہ ہے. ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اپوزیشن کے بہت ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, اور ہماری بھی یہ آخری کوشش ہوگی. ابھی میری اسد کیسر صاحب سے بھی ابھی رابطہ ہوا ہے ریسنٹلی, تو وہ ملک سے باہر ہیں, تو وہ پوری طرح مولانا صاحب کے ساتھ انگیج ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ بالآخر کسی سٹیج پر مولانا صاحب کو ہم اس نیشنل الائنس میں جس میں باقی جماعتیں ہیں, چکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, ہم اس کا حصہ بنائیں اور ایک آپ کو شاید مایوسی ہو سن کے. اب سے تھوڑی دیر پہلے کا بیان ہے تو شاید آپ کے کانوں سے نہ گزرا ہو, مجھے نہیں معلوم, شاید گزرا بھی ہو. کوئی اور نہیں بلکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے بہت مایوس نظر آئے, اور انہوں نے تو یہ کہا ہے, اگر سنا سکیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے مولانا صاحب کے مطابق. سر جی, ان کا اشارہ یہی ہے نا کہ کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے, کوئی لوگوں کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے توڑا جائے, خچر پیدا کیے جائیں. تو یہ تو ہماری پرانی روش ہے نا, اور یہ افسوسناک روش ہے کہ اگر مولانا بھی اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا اس پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں, یا مستقبل میں ان کو اپنی جو فلاح ہے یا اپنا عروج اس عمل سے منسلک نظر آتا ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم اب کوئی خاص متمنی نہیں ہیں علامہ کے ساتھ یا مولانا کے ساتھ بیٹھنے کی. ہمیں نہیں نظر آتا کہ ان کی کوئی بھی اس حوالے سے خواہش ہے کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھایا جائے. ہم علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مزید کام کرنے کے متمنی نہیں ہیں, اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ابھی اس میں بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. سلمان, تھوڑی سی آپ کے لیے حیران کن یا پریشان کن ہے یہ بات؟ جی نہیں, یہ حیران کن اس لیے بھی نہیں ہے بادامی صاحب کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی مولانا صاحب نے ہمیں فائنلی جواب دے دیا تھا, اور ان کی شورا میں انہوں نے یہ معاملہ رکھا کہ کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ایک الائنس کا حصہ بننا ہے یا نہیں. تو اسی کے تناظر میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے, لیکن کیونکہ میں ایک سیاست دان ہوں اور میں اپنے انداز سے سوچتا ہوں, اور سیاست دان ناممکنات میں سے بھی کوئی نہ کوئی ممکن راستہ تلاش کرتا ہے. تو یہ بات نہیں, اس لیے آپ ہوپفل ہیں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے. یہی کامیابی ہوتی ہے اپوزیشن میں, اپوزیشن جماعتوں کی, کہ وہ اپنی لائک مائنڈڈ جماعتوں کو اکٹھا رکھ سکیں آخری دم تک. اور گورنمنٹ کی یہ کامیابی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن میں ان جماعتوں کو تقسیم رکھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں مولانا صاحب کی اور ہمارا ایک بہت بڑا پہاڑ جتنا گیپ تھا, لیکن وہ کسی حد تک کم ہوا. لیکن مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. یہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, تو اس میں کلیدی کردار مولانا صاحب اور ان کے ممبران نے کیا, اور پھر یہ اس پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے اور اس کا بینیفیشری بھی تھے. تو اب پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ان کو نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں آگے بڑھتے ہوئے یہ مولانا صاحب کے حوالے سے بات ہوگی. ابھی حافظ حمداللہ صاحب بھی جوائن کریں گے ہمیں شارٹلی, اور اختیار ولی صاحب نون لیگ سے. عامر ڈوگر صاحب, سر اگر مجھے بتا سکیں, اب جو کچھ چونکہ ظاہر ہے آپ بھی کلیدی عہدہ ہولڈ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے آپ چیف وپ ہیں, تو کلیدی عہدیداران میں آپ کا شمار ہے. ایک کچھ سوالات جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں وہ اگر بتا سکیں, میں آپ کے اختلافات والی بات بعد میں کر لوں گا. پہلے تو یہ تو بتائیے جو مرکزی بات ہے وہ یہ کہ 5 اگست میں اب 19 دن بھی نہیں رہ گئے. جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک کا نقطۂ آغاز نہیں, نقطۂ عروج 5 اگست ہو, تو وہ تو ظاہر آغاز ہوگا, پھر وہ مومنٹم پکڑے گی تحریک, تو پھر پیک ہوگا نا. تو آج جب 19 دن رہ گئے تو مجھے تو یہی نہیں معلوم, آپ میری معلومات میں اضافہ کیجئے کہ ایکچولی لاہ عمل ہے کیا, آپ لوگ کرنے کیا لگے ہیں, کب کیا کرنے لگے ہیں. کہ مثال کے طور آپ کے بادامی صاحب ہم آج 14 تاریخ ہے, 17 کو یہ کریں گے, پھر 19 کو یہ کریں گے, 24 کو یہ, 28 کو یہ, 2 اگست کو یہ, 4 کو یہ اور 5 کو یہ. مجھے تو نہیں معلوم, آپ ذرا بتائیں گے کیا ہے کیا اس وقت پلان. بادامی صاحب, جب خان صاحب نے حکم دیا کہ اگست کے مہینے میں آپ نے تحریک چلانی ہے اور محرم کے بعد بالخصوص 5 اگست جو ہے وہ بالکل ایک ہائی پوائنٹ ہوگا, تو اس کے اوپر ہماری تواتر کے ساتھ تیاریاں جاری ہیں. ہماری کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی, اور آج بھی پنجاب میں مختلف ریجنز کے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی میٹنگز کی ہیں,
ہمارے صوبائی صدر حلیم عادل شیخ صاحب ابھی 4 دن کا دورہ پورے پنجاب کے سندھ کے 7-8 اضلاع سے پراپرلی بڑی موبلائزیشن کر کے واپس نکلے ہیں. بلوچستان کی ہمارے جو داؤد شاہ کاکڑ صاحب ہیں وہ پوری طرح تیاریاں ہیں. کے پی کے میں جنید اکبر صاحب نے کنونشنز اور موبلائزیشن کا آغاز کر دیا. سندھ اور کے پی کے اور پنجاب کے ساتھ لوگوں کو اگر نکالنا ہے تو ان کو پہلے مطلع کرنا نا, وہ اپنا پلان بنائیں گے, تیاری کریں گے. تو جی وہی لوکل مقامی سطح پر ہم نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ہم نے تنظیم سازی کے سٹیج پر, تنظیم کے سٹیج پر, یونین کونسل کے سٹیج پہ, تحصیل کے سٹیج پر, اور اسی طرح پھر ہماری تو کیا کریں گے آپ؟ جلسے کرنے لگے ہیں, ریلیاں, جلوس, اسلام آباد مارچ, کیا ہونے کیا لگا ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا. ہم زیادہ امکان تو یہی ہے کہ یہ احتجاج ہوگا جو بڑے میسو لیول پہ ملک گیر ہوگا. اور یہ یعنی شہر احتجاج ہوگا, کوئی ایک مرکزی جلسہ نہیں ہوگا کہ جیسے اسلام آباد پہنچو سارے گلی کریا گاؤں. نہیں, ابھی اس کا ایک پاسبلٹی یہ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ کوئی بڑا جلسہ بھی ہو سکتا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سارے جو کیپٹلز ہیں, جیسے 4 صوبوں کے کیپٹلز ہیں, ان پہ بھی ہم کوئی بڑی ایکٹیویٹی کریں. ابھی عامر صاحب یہ تو آپ کا جواب ہے نا, یہی میرے ذرا باعث حیرت ہے کہ ابھی 19 دن رہ گئے تحریک کو نقطہ عروج پر پہنچنے کے لیے, اور آپ نے 3 پاسبلٹیز بتائی کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تک کلیئر ہی نہیں پارٹی کی کرنا کیا ہے. میں تو آپ سے کھل کے بات کی ہے نا, ابھی 19 دن میں بڑا ٹائم بٹا ہے نا, ابھی کوئی ہم کل تو نہیں ہے نا. 19 دن نقطہ عروج پہ پہنچنا ہے سر, پہلے آغاز تو نہیں, تو عروج میں پہنچ رہا ہے. تو ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی, آج بھی پنجاب میں 2 ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. تو یہ ایسا آپ مومنٹم بنتا آپ دیکھیں گے کہ یہ اگست کا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوگا 5-6 اگست تک یہ بالکل اپنے پیک پہ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اگر مجھے یاد ہے باقی مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے تو میں شکر گزار ہوں. اختیار ولی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں فار کے پی افیئرز, ذرا متعلق ہیں اس حوالے سے, ان سے بھی جانوں, اور پھر یہی کے پی کے حوالے سے اور باقی کئی حوالوں سے بہت ریلیونٹ ہے مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب حافظ عبداللہ صاحب, میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. اختیار ولی صاحب سر بتائیے گا, ابھی عامر ڈوگر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گلی قریا شہر گاؤں احتجاج ہوگا, تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, موبلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی حکومت ویسے ہی شاید فرینکلی ماضی قریب میں کوئی بہت اچھے ڈیموکریٹک کریڈینشلز تو اسٹیبلش نہیں کر پائی ہے. اب اگر یہ چاہیں اور احتجاج کو اگر امن و امان کی حدود میں رکھیں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, آپ کرنے دیں گے احتجاج, یہ اطمینان رکھیں, نہیں ہو پائے گا یہ بھی؟ اچھا فی الحال تو آپ کی آواز بند کر دی, آپ کا مائک تو میوٹ نہیں ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں اختیار صاحب, لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں, دیکھیے گا اگر آپ. جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا, جی اب آ رہی, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب, ہمارے کریڈینشیل الحمدللہ بہت اچھے ہیں, اتنے برے نہیں. اگر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری حکومت میں کوئی اور جماعت اگر ڈیموکریٹکلی اگر کوئی اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرنا چاہے تو بالکل اس کو اجازت ہے, لیکن آتے ساتھ ہی اسلام آباد میں 5-6-7 رینجرز والوں کو مار دینا, 7-8 لوگ جو ہیں تو وہ اپنے پولیس والوں کے مار لینا, پھر گولیاں چلانے اور پرووکیشن جس کو آپ کہتے ہیں نا, قبریں کھودتے ہیں, کفن پہنتے ہیں, ایسی حرکتیں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی, یہ جتے کرتے ہیں, مسلح جتے کرتے ہیں. تو ہماری الحمدللہ جو وہ ہے نا پرامن رہیں گے تو آپ بالکل نہیں روکیں گے ان کو, احتجاج کا حق دیں گے. میں تو اعلان کر کے رکھا ہے کہ اگر خان صاحب کے بیٹے بھی آتے ہیں, اول تو انہوں نے ویزے کا ابھی تک اپلائی نہیں کیا, یہ لوگ گیمکس میں بہت تیز ہیں, اس کے یہ ماسٹرز ہیں, یہ ہم مانتے ہیں گیمک کرنے میں تیز ہیں. اگر آئیں گے میں اپنی طرف سے کھانا ان کو بھجواؤں گا, ویلکم کریں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں جیل بھجواؤں گا, آپ کہہ رہے ہیں کھانا بھجواؤں گا, کس کی مانے ہم؟ نہیں, رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, لیکن میرے خیال میں آدھی آیت ہمیشہ جب بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہی غلط نکلتا ہے. رانا صاحب نے کہا کہ وہ وائلنٹ ہوئے تو گرفتار ہو سکتے ہیں. اگر آپ لا آف دا لینڈ کو آپ وائلیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اگر پھر مریم گرفتار ہو سکتی ہے, کلثوم نواز گرفتار ہو سکتی ہے, ان کی گاڑی چوک میں لٹکائی جاتی ہے کرین کے ساتھ, تو پھر قاسم اور سلیمان کی گرفتاری بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے, بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, اور وہ گندی سیاست جو 26 نومبر کو کھیلی گئی ہے اگر اس کی ریپیٹیشن آپ چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ برا ہوگا. جہاں تک تحریک کی بات ہے تو بادامی صاحب forget about any تحریک, کوئی تحریک نہیں چلے گی. اگر یہ تحریک چلانے کنونشن ہو رہے ہیں, انہوں نے نام بتایا, علیم عادل راجہ صاحب, علیم عادل شیخ صاحب یہاں کر رہے ہیں, سندھ میں, پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ سارا چل رہا ہے, موبلائزیشن شروع ہو گئی ہے.
سر کریں. کنونشن کا کیا ہے, میں ابھی اسی مہینے میں نے تقریباً 25 دنوں میں میں نے کوئی 3 کنونشنز کیا ہے. میں نے سوابی میں کیا ہے, میں نے چارسدہ میں کیا ہے, میں نے مالاکنڈ میں کیا ہے. کنونشنز تو کریں, بالکل کریں. جس کو آپ کہتے ہیں تحریک کا مطلب کیا ہے, اس کو ڈسکس کریں. آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اتنا بڑا لشکر لے آئیں کہ ہم اپنے قیدی کو آپ سے بزور طاقت لے جائیں, بزور شمشیر لے جائیں. یو مین لشکر کشی. آپ چاہتے ہیں کہ ماورائے عدالت, ماورائے قانون آپ کے قیدی کو جو 14 سال قید و مشقت اس کو سزا سنائی گئی ہے وہ ایسے ہی آپ کے حوالے کرتے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ حکومت کی آرم ٹویسٹنگ کر لیں گے, کوئی پریشر وغیرہ ڈال لیں گے, تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, نواز شریف جو تھا وہ 126 دن کا دھرنا جو اس نے سسٹین کیا تھا نا, اس کے نروس کا آپ کو پتہ لگ گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کا لیٹسٹ اپڈیٹڈ پرو میکس ورژن, پریشر نہیں لیں گے. آپ محبت سے پیار سے کوئی بات اگر منوانا چاہتے ہیں ضرور منوا لیں, آپ بیٹھ جائیں. اچھا, عامر ڈوگر صاحب جو ہے مسکرائے بغیر نہ رہ سکے ویسا, ہی ٹرائیڈ بٹ ہی فیلڈ, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہے ان انادر سینس, وہ والا نہیں, دوسرا والا, اور وہ تو ٹھیک ہے, میں سمجھ. میں اس میں آتا ہوں دوبارہ. حافظ حمداللہ صاحب سے میں میرا شامل گفتگو کروں پھر ذرا میں. حافظ حمداللہ صاحب سر بہت شکریہ, بہت نوازش. پہلے تو یہ بتا دیں ایک ایسے موقع پہ کہ جب پی ٹی آئی بالکل تیاریاں کر رہی ہے کہ بس 5 اگست کو تحریک کو نقطہ عروج پہ پہنچانا چاہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب تو پڑ ہی گئے آپ کو, وہ تو سارا کچھ لے گئے. یہ بتا دیں سینٹ الیکشن بالکل سر پہ ہے نا, وہ تو بھی 21 تاریخ کو ہو رہا ہے نا, تو اس میں طے پا گیا ہے تقریباً حافظ صاحب کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون مل کر ہی کریں گے معاملہ جو بھی ہوگا سینٹ الیکشنز کی حد تک, کے پی کے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر بادامی صاحب, سیاسی جماعتوں میں, جمہوری جماعتوں میں, پھر وہ سیاسی اور جمہوری جماعت ہے جس کا پارلیمنٹ میں کچھ نہ کچھ وجود موجود ہے. کسی کی اکثریت, کسی کی اقلیت میں, ہر ایک کی اپنی حجم ہے. پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مختلف مراحل میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں, نشست اور برخاست, گفتگو, میٹنگز, مجالس ہوتے ہیں. تو ابھی مستقبل قریب میں جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں, اس سلسلے میں پیمرن مولانا صاحب کے ہاں تشریف لائے, قیادت تشریف لائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں تشریف لے کے آئے. ہم نے ان کو ویلکم کہا. بے شک اس میں سینٹ کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے. بنیادی طور پر ہمارا بنیادی اور ترجیح یہ ہے کہ ہم سینٹ میں الیکشن ایسی طریقے سے کریں تاکہ آگے کوئی سوال نہ اٹھ سکے. وہ سوال کیا, ہمیشہ جب خیبر پختونخوا میں یا کسی اور صوبے میں, بلوچستان میں یا کسی اور صوبے میں پیسوں کی ریل پیل کی باتیں ہو رہی ہے سینٹ میں, صحیح ہے, اور ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہوتی رہی ہے. تو اس سلسلے میں کوشش پہلا یہی ہے کہ یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کے یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکیں. کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی اس کے لیے ہیپٹ ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے اہداف کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے اور حاصل بھی کر سکیں. کسی پارٹی کی ایک کینڈیڈیٹ کڑا ہے, کسی کے 2 ہے, کسی کے کتنے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں, ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارے اور کس پارٹی کے درمیان. پوری اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تقسیم کا فارمولہ کیا ہوگا, اب صرف آغاز اور ابتدا ہے. اب آگے کیا ہوگا یہ آگے دیکھیں. ابھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات طے نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بتا دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں, اچھا, ابھی تک یہ بھی بات طے نہیں ہوئی ہے نا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا مجھے تصحیح کی جگہ میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ کے پی کے میں حکومتی سطح پر کوئی تبدیلی ہے, یہ ایسا نہیں چاہتی بالکل, رائٹ؟ نہیں, آپ یہ بالکل ٹھیک بادامی صاحب. جمعیت علماء اسلام کا ابھی تک جو میں اور آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں, ابھی تک جمعیت علماء اسلام کا پوزیشن یہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں بعثت جمعیت علماء اسلام نہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے اور نہ حصہ لیں گے, نہ اس تحریک میں ہم ابھی تک کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. کوئی فیصلہ ہم نہیں کر چکے ابھی تک. کوئی ایسا بالکل فرض کریں
کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے ابھی تک. کل کا نہیں پتا ابھی تک. تماشائی جیسے بیٹھے ہیں. تماشائی. اچھا ٹھیک ہے. یہ عامر صاحب یہ سینٹ کے الیکشن کو لے کے بہت ساری بات ہو رہی ہے, اگر اس پہ بتا سکیں پی ٹی آئی کی لسٹ کیا فائنل ہوگی یا کب تک ہوگی؟ اور اگر میں اسپیسیفک سوال پوچھ سکوں, چونکہ آفریدی صاحب کے حوالے سے بہت شور مچا ہے نا کہ ایک تاثر ہے کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے اور آپ کے اپنے کارکنانی بہت ناراض ہے کہ انہیں کیوں مل رہا ہے, انہوں نے تو 9 مئی کی مذمت کی تھی اور وہ تو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو آفریدی صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, فائنل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ سر وسیم بھائی, پی ٹی آئی کی ایک ٹینٹیٹیو لسٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے سامنے آئی ہے, ٹیکنوکریٹس بھی, وومنز بھی اور جنرل سیٹ پہ بھی. اس کی منظوری لی جائے گی ناموں کی حتمی عمران خان صاحب سے. اس حتمی لسٹ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس کا نام ہے اور کس کا نہیں ہے. تو یہ جو لسٹ مرتب ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کی ریکمنڈیشن میں مرتب ہوئی؟ ایک بڑی لسٹ بنی تھی ظاہرہ 11, 12, 13 سیٹوں پر, لیکن اب کیونکہ جب ہم سے 77 سیٹیں ڈاکہ ڈال کے مال غنیمت سمجھ کے آپس میں نام نہاد جمہوری پارٹیوں نے چھین لی گئی ہیں, تو اب کے پی کے میں نمبرز چینج ہوئے ہیں. تو اس نمبرز میں اپوزیشن کو بھی 3 سیٹیں جائیں گی, 3 سے 4 سیٹیں جائیں گی, تو 6 سے 7 سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس آئے گی. تو اس میں پھر وہ جو بڑی لسٹ ہے ظاہر ہے اس میں کٹ لگے گا اور اس کے بعد پھر تو خان صاحب فائنل کریں گے. اور سر یہ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو گرفتار ہوں گے بچے, ورنہ تو کہنا میں کھانا بھجواؤں گا. بھائی بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. تو خان صاحب کے بچوں کی آمد کے حوالے سے کوئی چیز فائنلائز ہوئی ہے عامر صاحب؟ ابھی ان کی فیملی نے اور انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اور یہ جو بھی ایکٹیویٹی ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے آنے کا فیصلہ ہے, نہ کہ پی ٹی آئی کا ان کے بچوں کو لا کر تحریک لیڈ کروانے کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی, جب باپ 2 سال سے بے گناہ 150 سے زائد مقدمات میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہو اور اذیت کی قید ہو, اور ساتھ بشرا بی بی صاحبہ بھی اور ہمارے کارکنان بھی, بزرگ خواتین بھی, تو اس کے بعد 2 سال میں ہر طرف سے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے جائیں, عدالتوں کو 26ویں ترمیم کے بعد ان پہ تالا لگا دیا جائے اور ججوں کو اپنے تابع کر لیا جائے اور فیصلے اپنی مرضی کے مطابق لیے جائیں جیسا کہ ہو رہا ہے. نہ ہائی کورٹ میں ہمارے کسی کیس کی اپیل کی سنوائی ہو اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ اور وہ بنا کر ایک سپریم کورٹ کا پورے کا پورا ڈھانچہ ہی تباہ کر دیا جائے, تو اس کے بعد پھر ہم کہاں جائیں؟ ہر طرف سے جب ہمیں دروازے بند, راستے بند اور میڈیا قدغن, سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن, کوئی صحافی عمران خان کی بات کرے تو وہ نوکری سے آؤٹ, کوئی اینکر بات کرے تو وہ آف ایئر ہو جائے, تو یہ فسطائیت ہے. یہ تو ظاہر ہم نے ایک نظریے کے ساتھ اس ظلم اور اس فسطائیت کو شکست دینی ہے. تو بڑھتا بیفور آئی گو فار اے بریک, آپ اختیار ولی صاحب کو حق ہمیشہ ان کے ایگزام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں اور میں تو کھانا بھجواؤں گا اگر ان کے بچے آئیں گے, تو مجھے کوئی ایشو نہیں اور کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. ہم اس کو آپ کہتے ہیں تو اپریشیٹ کر دیتے ہیں جی, ہم کہتے ہیں تو اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی اس بات کو, اچھی بات ہے. لیکن بات یہ کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو خود اس ہائیبرڈ نظام کے بینیفیشری ہیں, ان کا تو اپنا سسٹم کوئی نہیں. اچھا, بعد میں یہ نہ ہو کہ کوئی گرفتاری ہو جائے اور اختیار صاحب کہیں کہ جی ہمارے تو اختیار میں ہی نہیں تھا, ہم کیا کریں. صحیح سر, گرفتاریاں سے تو ہم نہ دبتے ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. گرفتاریاں تو 2 سال سے ہو رہی ہیں نا. پچھلے 2-3 دن سے پنجاب کے اندر بڑا شدید کریک ڈاؤن پھر شروع ہوا ہے. یہ کوئی ظلم کی کوئی حد ہے؟ ایک چھوٹا بریک, ٹھیک ہے, یہی سے چھوٹا بریک لینے دیں اور بریک کے بعد کوئی کنٹینیو کرتے ہیں ذرا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اچھا عامر ڈوگر صاحب, یہ تو بتائیے گا, یہ تو ایک ڈیزاسٹر نہیں ہے پارٹی کے لیے, خودکش حملہ نہیں ہے کہ پارٹی اتنے نازک موڑ پہ کھڑی ہے, تحریک آپ نے چلانی ہے سر, اور ایسے میں باقی تو ظاہر ہے, مطلب ابھی اختیار صاحب کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, حمداللہ صاحب کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ آپس میں جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ لاہور کی ایک موبلائزیشن ہوئی, خالی اسی ایونٹ کو دیکھ لیں تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوا کہ سلمان اکرم سیکرٹری جنرل صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, یہاں کی چیف آرگنائزر نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مصروفیت تھی, ہم نے انہیں انوائٹ تو کیا تھا, مصروف تھی.
عالیہ حمزہ صاحبہ پھر اس کا جواب پھر ٹویٹر پہ دیتی ہیں, یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کمیونیکیٹ, جس کا خلاصہ یہی ہے, تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری کون سی مصروفیات تھی, مجھے تو خود نہیں پتا کہ میں کہاں بزی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, پتہ نہیں 90 دن کی بات کیوں کر دی گنڈا پور صاحب نے, خان صاحب نے تو 5 اگست کا کہا تھا. پھر اس کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم نے یہ کانٹیکس تھا, وہ بات وہ میڈیا کو لیک کر دیتی ہیں. شیخ وقاص صاحب اس کا گلا کرتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ سے, وہی وائس نوٹ پھر میڈیا کو لیک ہو جاتے ہیں. اور ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا اس سے 20 منٹ پہلے تقریباً سلمان اکرم راج صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, جس کسی کو علی امین صاحب کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ وصول نہ ہونے کا ملال ہے وہ جان لے کہ دعوت نامہ تو کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا. کچھ خود عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے وقار کی خاطر موجود تھے, جنہیں ملال ہے وہ اپنی مصروفیات سے آگاہ فرمائیں جو پارٹی وقار پر حاوی ہو گئے. یہ تو ایک بیچ چوراہے میں سارا معاملہ کھل رہا ہے اور کھلتا چلا جا رہا ہے نا, اس کا تو اس میں کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں تو ایک بڑے لمبے پولیٹیکل پروسیس سے یہاں آیا ہوں. 25 سے 27 سال ہو گئی ہے مجھے عملی طور پہ پالیٹکس کرتے ہوئے الحمدللہ, اور ہمیشہ بڑی میچور پالیٹکس کرتا ہوں. ٹویٹ کرنے کی بجائے, کوئی وائس نوٹ لیک کرنے کی بجائے میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ فیملی سے گھر میں بند کمرے میں ہی حل ہو جائے. اور اس لیے آپ نے میری طرف سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں ایک پوری پارلیمنٹری پارٹی کو چلا رہا ہوں, ان کو کنڈکٹ کرتا ہوں بطور چیف وپ, اور سارے لوگوں کے گلے شکوے سنتا ہوں, تلخیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اپنے اندر سارے وہ جذب کرتا ہوں, کیونکہ یہ وقت ہے آپس میں جوڑنے کا, اتحاد کا, اتفاق کا. بڑے مشکل نہ صرف نازک دورائے پہ پارٹی کھڑی ہے, بلکہ ہم ایک آگ کا دریا جو مسلسل عبور کر رہے ہیں, اور ہر روز ہمارے لیے صبح ایک نیا چیلنج آ کر سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور ایسے میں جب توپوں کا رخ بھی آپ کے سامنے ہو اور میڈیا کی دوربینیں بھی آپ پر لگی ہوں, تو آپ کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا چاہیے. تو یہ لاہور کا ایک اچھا ایونٹ جو ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس سارے ایونٹ کا جو بیک لیش ہوا وہ ایک بڑا بیڈ ٹیسٹ کے ساتھ بدلا گیا, اور آج دوسرا دن ہے اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. جبکہ ایک اتنی بڑی موبلائزیشن پہلی بار اراکین اسمبلی, قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ایک بڑے قافلے کی شکل میں اسلام آباد سے نکلے, اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے راستے میں ان کو جگہ جگہ گل پاشی بھی ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم آگے نکلتے تو پیچھے ان کو پولیس دبوچ کے گاڑیوں میں پکڑ کے لے جاتی تھی, لیکن پھر بھی جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی, ایک موبلائزیشن ہوئی, لیکن اس کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے تھا. تو یہ جب میں وسیم بھائی پارٹی لیڈر جیل میں ہو اور باہر پھر تھوڑی سی چیزیں فرسٹریشن کے اندر, پینک کے اندر چل رہی ہو, تو اس میں یہ ایک فطری تھوڑا سا یہ بھی تو نہیں ہو گیا کہ ایک وہ ایک اپنی میڈیسن ٹیسٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک یہ روش رہی انفارچونیٹلی پچھلے دور حکومت میں کہ جس سے اختلاف ہو اس کو غدار, اس کو ٹاؤٹ, اس کو اس کا آدمی, اس کو اس کا آدمی. اب یہ اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب یہ آپس میں بھی اگر کسی کی رائے سے تھوڑا سا بھی اختلاف ہو تو اس کو ٹاؤٹ سے کم بات ہی نہیں کرتے, اور بھائی تو بھی بکا ہوا ہے, تو بھی بکا ہوا ہے, تو بھی ایجنٹ ہے, آپس میں پڑ گئے اسی دوسرے کو. تو ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, تو یہ چیزیں نیچرل ہیں. جی ہاں نیچرل ہے, لیکن اللہ اس سے نکالے گا اگر ہم آپس میں اتحاد رکھیں, اتفاق رکھیں, کیونکہ ہماری اصل کامیابی ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے. عمران خان جیل میں ہے لیکن اس کی آواز تو بند ہے, لیکن ہر پاکستانی اس کی آواز کے ساتھ اس کے بیانیے کو آگے چلا رہا ہے. ہر پاکستانی کے دلوں میں عمران خان ہے. عمران خان اب ایک تحریک کا نام ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی ٹاک شو ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی, اب عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی کیا بات ہے دیکھی جائے تو, نہ بلانے کی ایک فنکشن میں, ایک پریس کانفرنس میں. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں, آج اور آج کل پورے میڈیا کے جو 40-50 چینلز ہیں وہ گھوم اسی بات پر رہے ہیں. یہ ہے کامیابی تحریک انصاف کی, کہ جیسے گویا پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عالیہ حمزہ کو کیوں نہیں بلایا, اور اس نے ویڈیو کیوں لیک کر دی, اور اس نے یہ ہر چینل کا یہ فوکس پوائنٹ ہے, پنچ لائن ہے. یہ ہے عمران خان کی مقبولیت. آپ کہہ رہے ہیں اتنے ریلیونٹ ہیں کہ ہماری کوئی بات اگنور نہیں. صحیح ہے. اب اختیار صاحب انہوں نے بریک سے پہلے جو کہا کہ ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے, خود خواجہ آصف صاحب مان رہے ہیں, یعنی ان کی باتوں کا خلاصہ ہے کہ آپ جو بھی یقین دہانیاں کراتے رہے, اچھے جسٹس دیتے رہے, جو کہ آپ نے دیا اچھی بات ہے, انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپس کی بات ہے کہ آپ اختیار صاحب آپ کے اختیار میں کتنا ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہی ہے نا, مطلب کتنا ہی ہے, بس تو کیا ہی کر لیں گے, سارا معاملہ ہی نہیں ہے کہیں اور کہیں اور. سب جانتے ہیں تو یار ہمارا اختیار جو ہے نا, ان کے لیے اگر یہ فریاد کرتے ہیں تو ہم سے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پکڑ لیا, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پھر یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اور نہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے. کل بھی گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ان سے بات ہی نہیں کرنی, جس کے اختیار اس سے بات کریں.
یار میری بات سنیں بادامی صاحب، ہم اگر ان کو بات کرنے کی آفر کرتے ہیں تو یہ ہمارا پولیٹیکل بڑا پن ہے. ہم مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، ہم آج کل کی پارٹی نہیں ہے. ہم اس ملک میں، یہ ہماری پہلی بار حکومت نہیں ہے، نہ پہلی بار ہم نے ان کی اپوزیشن جو ہے فاشسٹ قسم کی اپوزیشن ہم نے دیکھی تھی. انہوں نے کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا، تو ہمیں ان کا بھی پتہ ہے کہ کیا. اور یہ کون سے ہائیبریڈ ریجیم کا مطلب، اگر ہمیں ہائیبریڈ ریجیم کا تانا کوئی اور جماعت دے دے ہم سن بھی لیں گے، ہم ان کو مطمئن بھی کر لیں گے کہ وٹ از ہائیبریڈ ریجیم از ان ریئل سینس. یہ خود تو یہ تو موجد ہیں، دے آر دا انوینٹرز، یہ تو امپورٹ کر کے لائے. اور اگر کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا وزیر دفاع خارجہ نہیں دفاع، وہ اس کا اعتراف کرے اور بارے دیگر کرے اور تکرار کرتا رہے تو ان کو کیا کہیے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ ریجیم. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی اور تانا دے تو شاید ہمیں محسوس بھی ہو. یہ تو تانا دینے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں. ہم کی بات کر رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم فوج کو بیرک اور بارڈر تک آلموسٹ چھوڑ کر آ گئے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں ایک موقع جی خان کو دینا چاہیے. کیا کیا یہ وہ شروع میں؟ کیا آپ کو یاد ہے جب یہ آئے کہ کہتا ہے ایک موقع خان کو دینا چاہیے، خان کو موقع دیا، آتے شاہ جی بھینسیں بیچتی، 10 12 15 گاڑیاں بیچتی، او ہو یہ سائیکل پر بیٹھ کے، مطلب ایک تماشا لگانا، ایک تماشا کرنا، وہ کموڈ پہ بیٹھنا، وہ باتھ ٹب میں لیٹنا، یہ سارے ڈرامے ہمیں یاد ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ سین بتاؤ. اب 4.25 سال میں نہ کسی جس پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا، بادامی صاحب آپ کو یاد ہوگا، ہمیں یاد ہے وہ ذرا جب یہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خان صاحب نے اپنے 90 دن کا پروگرام دیا کہ بلڈوزر پھر جائے گا یہ سارے گورنر ہاؤسز پر، 90 دن میں انقلاب آئے گا. 200 ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ میچو مین کی طرح، جی وہ بہت سارے ٹھیک ہے اس میں، ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو اب حافظ حمداللہ صاحب ٹھیک ہے، اب حمداللہ صاحب یہ بتائیں نا، ابھی اختیار صاحب نے بھی یہ کہا آپ کے جوائن کرنے تھوڑی دیر پہلے کہ مولانا صاحب کی طرف سے ایک طریقے سے ہمیں جواب آ گیا ہے کہ تحریک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تو نہیں چلائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر آپ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ پی ٹی آئی کا کہنا غلط ہے، کوئی جو ہے وہ ایسا ماحول نہیں ہے ملک میں، کوئی ہائیبریڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے ساتھ نہیں رہیں گے تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ صحیح کہتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوتے اور آپ نے کیوں ان کو جو ہے وہ نہ کر دیے کہ نہیں سوری آپ کے ساتھ تو مل کے تحریک نہیں چلائی جا سکتی؟ دیکھیے بادامی صاحب دیر آیا درست ہے، آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد میری باری آ گئی. میں معافی چاہتا ہوں، آپ سارا ٹائم آپ کا ہے سر. معافی. اچھا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہائیبرڈ نظام کی بات آپ نے کی اپنے سوال میں، دوسری بات آپ نے یہ کی کہ آپ اور پی ٹی آئی یعنی جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے کیوں نہیں چل سکتے ہیں جب ہائیبرڈ نظام ہے. دیکھیے ہائیبرڈ نظام کی بات موجودہ حکومت کے حوالے سے کسی اور نے نہیں کی ہے، آپ نے کہا خواجہ آصف صاحب نے کی ہے جو وزیر دفاع ہے. اب ہائیبرڈ نظام کی تشریح کیا ہوگی؟ جب 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں ہائیبرڈ نظام تھی تو ادھر اس وقت کہا جاتا تھا کہ ہم سب ایک پیج پر ہے، تو ایک پیج سے اس ہائیبرڈ نظام کی تعبیر کیا جاتا تھا، 1 پیج کی بات کی جاتی تھی. تو آج اگر اسی تشریح کو سامنے رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 پیج. اب 1 پیج کا مطلب کیا؟ 1 پیج کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جمہوریت، پارلیمنٹ، سیاست، اقتدار، حکومت، ادارے یہ طاقت کی تابع ہے. تو جب طاقت کی تابع اگر اس کو ہائیبرڈ نظام کہا جاتا ہے پھر تو تمام ادارے مفلوج ہو گئے، کیونکہ پھر قانون کی طاقت تو نہیں ہوئی نا. تو پھر آپ اداروں کو فعال کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں نکلتے؟ اب آئیے اس پر کہ ہم کیوں نہیں نکلتے ہیں. آپ یہ سوال پی ٹی آئی والوں سے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ جمعیت والے تو تحریک چلا رہے ہیں 8 فروری کے بعد جلسے ابھی وہ کہتے ہیں ہم پس رہے ہیں، مولانا کے در پہ 100 بار گئے ہیں، مولانا صاحب نہیں مانتے، وہ نہ کر دیا. تو وہ ساتھ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہم نے ان کے سامنے ہمارے اور ان کی بیٹھکیں ہوئی، مجالس ہوئی، میٹنگز ہوئی. لاسٹ میں جو ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک معمولی سی پرچی تھما دی، اس کا جواب کیوں نہیں آیا؟ کیا پرچی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے میں نے کہا
کچھ چیزیں ہم نے لکھ کے ان کو وہ تو آن دا آف ریکارڈ ہے نا، کچھ چیزیں لکھ کے ہم نے اسد قیصر کے حوالے کیے تھے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ خان صاحب کے پاس ہم نے پہنچا دیے وہ پیغام۔ دوسری طرف سے بات آئی کہ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں وہ پیغام، تو ایک طرف سے پہنچانے کی بات، دوسری طرف لاعلمی کی بات۔ وہ آپ نے گنڈاپور صاحب کی تبدیلی کا مطالبہ کیا مانگ لیا تھا ایسا پی ٹی آئی سے جو پی ٹی آئی نہیں مانی پرچی میں سے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اتھارٹی معلوم نہیں تھی۔ ایک ہی بات، جو ملاقات کرتے، جو بعد میں کرتے، جو پہلے کرتے، ہر ایک کی موقف الگ الگ سامنے آتا رہا۔ بات ایک ہی تھی لیکن موقف ہر ایک کی الگ الگ۔ اب اتھارٹی نہیں ہے تو ہم کس کے ساتھ بیٹھے؟ ابھی آپ نے عامر ڈوگر صاحب سے سوال کیا کہ یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں آپس میں؟ عالیہ کچھ کہہ رہی ہے، سلمان اکرم راجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وقاص اکرم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر ہم کس سے بات کریں؟ ہمارے پاس جب آتے تھے تو بھی یہی صورتحال تھی کہ بابا اتھارٹی کون ہے، بات کرے، ایک بات کرے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ عامر ڈوگر صاحب نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ میں چاہتا ہوں مولانا صاحب سے تعاون آگے بڑھے۔ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے اب کوئی امید نہیں ہے، مولانا صاحب سے تعلق آگے بڑھانے کی متمنی نہیں ہے ہم۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کر لوں، جمعیت علماء اسلام کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بالکل بند نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیشہ اس مثبت ماحول کو پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے، اور آج بھی اٹھ رہی ہے کہ وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں تو پھر سیدھا کہنا اس آواز کا نام علی بن گنڈاپور ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اپوزیشن جب ایک پلیٹ فارم پر ہو تو آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، یا حکومت کے پشت پر جو سہولت کار ہے اس کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ جب ہم آپس میں اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں تو یہ تو حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا۔ تو پھر چلیں، اگر آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بھی بنتی تو آپ نے اپنے طور پہ کیا تحریک چلا لی اس نظام کو فعال کرنے کے لیے؟ دیکھیے، میں نظام کو فعال کرنے کے لیے کیا، ہم تو تاریخ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور ہم روڈوں پر جلسے کر رہے ہیں۔ جمہوری طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جلسے کریں۔ ہم 15 فروری سے 2024 15 فروری سے ہم روڈوں پر ہیں، کبھی کراچی میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی ملتان میں، کبھی لاہور میں، کبھی پشاور میں، کبھی بٹگرام میں۔ ابھی ستمبر میں ہم کر رہے ہیں مردان میں، اکتوبر میں ہم کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس کے بعد پھر پنجاب، پھر سندھ۔ تو یہ ہم تو ہمارا سلسلہ تو جاری ہے۔ چل اب کوئکلی ذرا اس میں ایک، چونکہ اختیار صاحب بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں، پہلے عامر صاحب آپ بتا دیں کہ وہ ان کا یہ گلہ ٹھیک نہیں ہے مولانا صاحب کا کہ بھائی ایک طرف بات چل رہی ہے، دوسری طرف صوبے کا سی ایم اگر تو تراک ابے تبے پہ آ جائے گا تو کیا بات آگے بڑھے گی؟ یا ایک لیڈر کچھ کہے گا دوسرا وہ کہتا ہے میں سمجھ نہیں آتی بات کس سے کریں۔ اور ایک پرچی کی بات کر رہے ہیں، میں تو پتہ نہیں کہہ رہے ہیں ایک پرچی ہم نے تھمائی تھی کہ اسد قیصر صاحب کے ہاتھ، خان صاحب کو دے دیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس پرچی میں، سمجھ نہیں آئی مجھے۔ بدامی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی حافظ صاحب سے کہ اس پرچی میں تھا کیا، انہوں نے نہیں بتایا۔ وہ اشتہار یاد آ گیا، میری مٹھی میں بند ہے کیا، بتا دو۔ وہ نہیں بتا رہے، لیکن وہ ناز پان مسالہ تو جی ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو میں تھے، ابھی بھی کوشش میں ہیں، لیکن آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کو ہمیں 6 مہینے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو نہیں ملنے دیا گیا۔ خان صاحب سے وکلا ملتے ہیں، وہ بھی بڑے کم تعداد میں، اور بہنیں ملتی ہیں، وہ بھی علیمہ کے علاوہ۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں خان صاحب کے حکم پہ انیشیٹو ہوا، سارا کچھ ہوا، اور ہم بہت آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک ایٹماسفیئر اتنا کنٹرولڈ ہے چاروں طرف سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس ہو جائے تو اس کے مطلب ہے اگلے دن حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ یہاں تک حکومت کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے 19 اسمبلی کی سیٹوں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی ساتھ ہو جائیں تو اگلے دن حکومت نہیں ہوگی، اس میں ترمیم دے دیا، تو the least you can do is you can ask Khandapur صاحب to stop please۔ وہ کیسے چاہیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا الائنس ہو؟ آپ بات کو سمجھے نا۔ اس لیے ہم اس لیے ہم کوشش میں پھر بھی ہیں، بندے کو مایوس۔ فائنل کامنٹ آپ کر دیں اس میں اختیار صاحب۔ ٹھیک ہے، بہت زیرک سیاستدان ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے سارے ہاتھوں میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، سینٹ کی سیٹیں بھی لے رہے ہیں،
26वीं तरमीम में वोट भी देते हैं। मौलाना साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का JUI, मौलाना साहब का और PTI का इत्तेहाद जो है ना, ये हो नहीं सकता। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं, कभी भी नहीं होगा, ये नेवर एवर। मेरी इस बात को इतना यकीन किसने दिला दिया? मैं जानता हूं ना, मैं मौलाना साहब के साथ उठा बैठा हूं, उनकी सियासी मजलिस में, उनकी दरसो तदरीस की मजलिस में, उनकी ज़ाती मजलिस में, मुझे पता है वो कभी भी नहीं होगी। और ये PTI को भी पता है कि ये इत्तेहाद कभी नहीं होगा, वरना ये आपको बता देंगे कि मौलाना साहब की पर्ची पे क्या लिखा हुआ था, जो हाफिज अब्दुल्ला साहब भी सुन के मुस्कुरा रहे थे। वो पर्ची वाली बात ही आपको कभी भी नहीं बताएंगे। कभी आप मुझसे मिलेंगे, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा। अच्छा, आपके इल्म में है मतलब? ये इत्तेहाद कभी भी नहीं होने वाला। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि उसकी मेन वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो फार्म 47 नहीं 547 की है। माल मसरूका इनके घर में पड़ा हुआ है, चोरी शुदा मैंडेट JUI का, मुस्लिम लीग नून का, ANP का, पीपल्स पार्टी का, तमाम पार्टियों का ये चोरी शुदा मैंडेट। आपने नया मौजूद छेड़ दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।